نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم سب لوگ راؤ برادران صاحب کے والد صاحب کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، راؤ برادران کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا غم ہے۔ اس غم میں شرکت کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور قرآن خوانی کی یہ محفل ہے۔ ہم رب کائنات سے دعا گو ہیں اللہ رب العزت راؤ برادران کے والد صاحب کو کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ حواریین کے ساتھ گزر رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، تو ایک قبرستان سے گزر ہوا تو ایک حواری ان کا کہنے لگے کہ اے روح اللہ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کسی مردے کو زندہ کر دیں، ہم اس سے پوچھیں قبر کے کیا حالات ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے حکم سے اس مردے کو کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ مردہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا اور کھڑا ہو گیا، بڑے ادب کے ساتھ گویا ہوا، حکم کیجئے اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ تم ہو کون، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو اس مردے نے کہا میں حام ہوں، حام ابن نوح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے تمہیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہو، تمہیں تو عرصہ بیت گیا ہے قبر میں۔ اور وہ کہنے لگا جی بالکل، مجھے تو ہزاروں سال ہو گئے ہیں قبر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حام سے پوچھا کہ حام مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں کیا حالات پیش آتے ہیں۔ تو وہ حام رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھ سے قبر کے حالات کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے موت کے جھٹکے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، مجھے اس قبر میں موت کے جھٹکے کا جو ذائقہ ہے وہ ابھی بھی میں اپنی زبان میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، ہم اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے، تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں جہاں کہیں بھی کسی دوست کے پاس جاتا ہوں نا، کبھی کسی نئے دوست سے ملاقات ہوتی ہے، نئی ہیلو ہائی ہوتی ہے، تو جب ہماری مجلس برخاست ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہم کہتے ہیں نمبر دے دیں یا آئی ڈی وغیرہ دے دیں، تو وہ دوست اپنے جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر دے دیتے ہیں۔ وزٹنگ کارڈ پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ پاکستان کی میڈیکل کی جو سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، جو کالج ہے، وہ ہے کنگ ایڈورڈ۔ مثلا لکھا ہوتا ہے ایکس وائس چانسلر آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ایکس ایم این اے، ایکس ایم پی اے۔ تو گویا بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، فلاسفر ہے، انجینئر ہے۔ وزٹنگ کارڈ پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان ہے کیا؟ اس کے مرنے کے بعد جو اس کی عدم موجودگی میں لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں، حقیقت میں انسان کی وہی جو ہے نا شخصیت ہوتی ہے اور وہی اس کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ موت کا جھٹکا عزیز دوستو اتنا خطرناک ہے کہ سب سے پہلے انسان سے اس کی شناخت چھین لی جاتی ہے کہ وہ کون ہے۔ پرائم منسٹر ہے، اپنے زندگی میں تھا، دنیا کی زندگی میں اب تو کوئی نہیں ہے نا، کبھی نہیں آپ نے یہ جو ہے نا وہ سوال وہ قبرستان میں جب ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، تو وہاں پر مردے کی دعا، میت کی دعا، اس بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ پرائم منسٹر کی جو ہے نا وہ نماز جنازہ ہے لہذا پرائم منسٹر کے لیے آپ دعا مانگے، نہیں، میت کے لیے دعا مانگے۔ سب سے پہلے جو موت ہم سے چیز چھینتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری شناخت۔ تو امام صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ابھی موت سب سے پہلے انسان سے اس کی شناخت چھینتی ہے۔ انہوں نے کہا الصلاۃ علی المیت،
مردے پر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو عزیز دوستو، موت انسان کو ہر وقت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور انسان ہے کہ وہ اس موت کو بھلا بیٹھا ہے۔ لہذا ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور یہ موت کا چونکہ تعزیت ریفرنس ہے، اس حوالے سے میں نے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت رو برادران کے والد صاحب کو ان کی آخرت کی منزل احسان کرے، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس دنیا کی زندگی میں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، موت کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔